یہ بھائی آج کا پہلا سوال ہے، حالیہ دنوں میں 23 نومبر 2020 کو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک حیران کن بلکہ شرمناک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے نوجوانوں کے لیے خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے شہوت کی تسکین ماسٹربیشن کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ بعض کیسز میں مستحب یعنی اچھا کام ڈکلیئر کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح موقف کیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائیو، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے، آمین۔ ان کی یہ 25 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا۔ اتنی بڑی شخصیت سے اتنا بڑا بلنڈر ہونا یہ ناقابل فہم ہے، اور اس میں صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے بہت پہلے ہمارے جو محترم استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان کی ویڈیو بھی اس حوالے سے آلریڈی موجود ہے، لیکن اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہرحال ایک جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے مسلمان ہیں، جنہیں غیر مسلم آرتھوڈاکس کہتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک اپنا رول ماڈل کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو غامدی صاحب کے۔ اب اس ویڈیو کے اندر وہ ہے تو آلموسٹ کوئی 24-25 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے آپ اگر 3-4 منٹ صرف سن لینا تو انہوں نے اپنی پوری گفتگو کو کنکلوڈ کیا ہے کہ وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس میں اگرچہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی کہ یہ جو غیر فطری کام ہے یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے اکثریت کے نزدیک، لیکن پھر وہ اس میں آسانی دینے کی آڑ میں یا جس طریقے سے بھی اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے لفظ مستحب بھی استعمال کیا ہے، یعنی نیکی کا کام، اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بڑی برائی یعنی زنا سے بدکاری سے بچ جائے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ان کے الفاظ موجود ہیں، یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ چھوٹا سا کلپ انشاءاللہ تعالی ایڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ So if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs, it is haram and that is prohibited and it leads to that high chances. That's the reason I would say that best is to avoid. And I would go to the extent that if because of this you're going to do fornication or zina or adultery, then according to me masturbation becomes mustahab. And as mentioned by Imam Ahmad bin Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation is better than fornication. So normally according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket permission all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. اب میرے بھائیو، یہ جو مسٹربیشن یعنی ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کا فیل کرنا، یہ ساری گفتگو میرے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے آج تک سیکس کے اوپر صرف ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ 155، اس کے کئی ایک کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں، لیکن وہ ویڈیو ایک ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا۔ میرا مزاج نہیں کہ میں اس طرح کی چیزوں کو اس طرح اوپنلی ڈسکس کروں۔ اب چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک فتنہ اٹھایا گیا ہے، پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا، آزمائش والی چیز، جس طرح کہ 2009 کے اندر انہوں نے یزید ابن معاویہ کے حوالے سے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، تو پھر مجبوراً مجھے اس کا جواب دینا پڑا۔ تو ہم تو سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر بھی چونکہ اب انہوں نے ایشو اٹھایا ہے اور آلموسٹ ابھی تک اس ویڈیو کو میرے خیال میں 600K پلس ہونے والی ہے وہ ویڈیو، چند دنوں تک شاید 1 ملین کراس کر جائے، کیونکہ ہمارے نوجوان تو دین میں آلریڈی کوئی آسانیاں ڈھونڈنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ وہ پنجابی کیا جانا نا، انے نو کیا چاہیے 2 اکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں ہی چاہیے نا۔ تو اگرچہ اس پوری ویڈیو میں انہوں نے خوف خدا رکھتے ہوئے پوری کوشش کی ہے
کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، لیکن جو انہوں نے اس میں راستہ نکالا ہے نا، اب وہ راستہ چونکہ اب نکال دیا، پچھلی ساری وہ جو انہوں نے شرائط اس کے ساتھ لگائی ہیں کہ جی کوئی گندا خیال ذہن میں نہ لایا جائے، اور کوئی گندی ویڈیو، کوئی تصویر، اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہ ہو، ویسے ہی کوئی کرے، ویسے کون کرے گا؟ یہ تو مطلب ایک ایسی تھیوریٹیکل بات کی ہے کہ جو امپاسبل ہے آن دا فیس آف ارتھ. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ ساری شرائط اگر ہوں گی تو اس اعتبار سے تو آلموسٹ ان کو سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ پھر وہ کوئی فرشتہ ہوگا جو اس طرح کی چیزیں کوئی کر سکتا ہے، ادروائز انسان میں تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. دکھ ہوا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کے. میں تو یعنی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس موقف سے رجوع کریں. ادروائز جو انہوں نے اس ویڈیو میں خود کہا ہے کہ میں بڑے عرصے سے اس ایشو کو اوائڈ کر رہا تھا، مہربانی کر دے تو اوائڈ ہی کر دے. اب بولیں آپ تو اس سے زیادہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس سے کوئی آپ کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوگا. کوئی بھی جو مذہبی آدمی ہے، جو کتاب و سنت کے مزاج سے واقف ہے، وہ کبھی بھی آپ کی اس اوپینین کو یا فتوے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ظاہر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی یہ چیز، بالکل یہ حقیقت بات ہے. لہٰذا میں شروع میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو اسپیسیفکلی مسٹربیشن کا ایشو ہے، اس کے اوپر اگر ہم یہ دعویٰ کریں نا کہ پوری امت کا اجماع ہے، سوائے چند ایک شاذ اقوال کے، کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے. اب حرام آپ مکروہ تحریمی کی شکل میں اگر اس کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں کہنا تو وہ حرام کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، مکروہ تحریمی. تو یہ ہمارا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. اہل سنت میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اس وقت جو ایگزسٹنگ ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایون اگر آپ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، حنفی، شافعی، مالکی، یہ متفق ہیں کہ یہ حرام اور گناہ ہے. ایون حنبلی اسکول آف تھاٹ میں بھی دو گروہ پائے جاتے ہیں، اور احمد بن حنبل کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں وہ کوئی صحیح سند سے ہمیں ملی نہیں ہے. چلیں اگر کوئی مان لے کہ ان کی فقہ میں موجود ہے، تو اس وقت احمد بن حنبل کی فقہ کو تقلید کی قید کے بغیر سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر. اگرچہ مفتی اعظم سعودیہ جو تھے ابن باز رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 1420 ہجری، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. آلموسٹ 60+ ایئرز تک وہ مفتی اعظم رہے ہیں سعودیہ کے. ان کے اپنے فتوے موجود ہیں. انہوں نے اپنے فتووں میں لکھا ہے کہ ہم احمد بن حنبل کے مقلد نہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. لہذا جو ان کو حنبلی بھی سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں، جو قرآن و سنت کا سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں. تو بن باز کے اپنے فتووں میں اسے حرام قرار دیا گیا اور وہ اردو زبان میں چھپ چکے ہیں. ایون سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، ان کے فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسے حرام قرار دیا. شیخ البانی، جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک خود بہت کوٹ کرتے ہیں، اور حجاب کے مسئلے میں انہوں نے انہی کا سہارا لیا ہوا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ اس کی حرمت میں بات کیا. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو برائی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی زنا میں پڑنے کا، میں اس کے لیے بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ یہ عمل کرے، یہ اتنا قبیح فعل ہے. تو اب مجھے بتائیں پیچھے پھر کیا بات رہ جائے گی. اور پوری دنیا میں اہل حدیث کے ہاں سب سے بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹی امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے بھی اسے حرام اور گناہ قرار دیا ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حد نہیں آئی ہے، لیکن تعزیراً ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو یہ فعل کرتا ہے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیال کو اہل حدیث مکتب فکر کے اوپر تھوپ نہ دے کہ شاید ان کا یہ موقف ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. حنفی تو پہلے ہی بہت سخت خلاف ہیں اس کے. تو لہٰذا چند ایک اقوال کے سوا اوورآل پوری امت کی مین سٹریم جو ہے، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، سب کے سب اسے گناہ سمجھتے ہیں.